لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حضرات محترم، اللہ رب العزت اپنی پاک کلام کے آغاز میں دو باتیں جو بہت اہم ہیں وہ سمجھانے لگے ہیں. پہلی بات، ذالک الکتاب، یہ کتاب جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک سے مراد ایک تو ائمہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہ کرے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں، یہ بھی ایک عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، تو پھر وہ اس کا مقابلہ کر لے. اللہ رب العزت نے آگے جا کے یہ بات ارشاد فرمائی، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ لِمِثْلِهِ. تم دنیا کے سارے جن، سارے انسان مل جاؤ اور اس قرآن کی مثال لا کے دکھاؤ، نہیں لا سکو گے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ کئی دفعہ کوشش ہوئی ہے کہ یہ ایسا کرے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا. عمر بن عبدالعزیز بنو عباس کے خلفاء میں سے ایک بہت نیک خلیفہ تھے. انہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عمر ثانی کہتے تھے. بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے. یعنی آپ کی حضرت عمر کے بعد حکمرانوں میں عمر بن عبدالعزیز جیسی مثال کوئی اور نہیں ملتی. یہ حکمرانی کے باوجود اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری اور اتنا اللہ کا خوف، یعنی دوسروں میں بھی ہوگا لیکن یہ انتہائی بلندی پہ تھے. ان کے دور میں ایک یہودی مناظر جس کا بڑا چرچا تھا، اور وہ مناظرہ کرتا تھا مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ. ایک دفعہ وہ مناظرے کے لیے آیا تو مسلمان مناظر کی حیثیت سے آیا. عمر بن عبدالعزیز نے اسے پوچھا، یہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو یہودی تھا. وہ کہنے لگا کہ میں نے جو ہے تورات انجیل کے متعلق ایک بات سوچی، پھر میں نے اعوذ باللہ من الشیطان، میں نے قرآن کے متعلق ایک بات سوچی کہ مسلمانوں کو اس بات پہ بڑا ناز ہے کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. میں اس میں شک ڈال کے دکھاؤں گا. اور کہتا ہے میرے ذہن میں پلاننگ یہ آئی کہ قرآن کریم کی آیات جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں لفظ آتے ہیں عزیز الحکیم، غفور الرحیم، اور اس طرح کے کلمات آتے ہیں.
کہتا ہے پہلے تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ان کو تھوڑا سا بدل کے لکھوں، اور جب لوگ اسے قبول کر لیں تو پھر میں پہلے اور اس قرآن کو سامنے رکھ کے لوگوں کو بتاؤ، دیکھیں گی کتنا فرق ہے اس میں۔ کہتا ہے یہ سوچ کے ایک دن ایک عرابی، میں نے جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں پینڈو نو ویکھ کے مذاق کرن دی سجی، کہتا ہے ایک عرابی آدمی تھا، میں نے اسے کہا بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگا مسلمان۔ کہنے لگا آؤ تمہیں تمہارا قرآن سناتا ہوں۔ اس نے کہا سناؤ۔ اس نے ایک آیت پڑھی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہاں ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس نے پڑھا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب اس نے یہ کہا تو عربی جو ہے اس نے کہا یار میری بات سن، میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، چونکہ وہ ایک عرب تھا، میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں یہاں کیا ہے، لیکن جو تو کہہ رہا ہے وہ یقیناً غلط ہے۔ کہتا ہے کس طرح غلط ہے؟ کہنے لگا یہ دیکھ تو پڑھ رہا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، جو چور مرد ہے یا چور عورت ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، جو انہوں نے کیا ہے اس کا یہ بدلہ ہے۔ آگے تو پڑھ رہا ہے واللہ غفور الرحیم، یہاں تو اللہ سزا دے رہا ہے، یہاں لفظ غفور الرحیم نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے کیا ہے، لیکن چونکہ یہاں اللہ سزا کا تذکرہ کر رہا ہے، لفظ غفور الرحیم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں نے پھر اسی وقت سمجھ لیا کہ یہ قرآن واقعی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت پہلا چیلنج دیتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس کو غلط فہمی ہے نکال کے دیکھ لے، جسے اپنے علم پہ ناز ہے، اپنے فہم پہ ناز ہے، کہا تمہیں اکیلے نہیں، کل ان اجتمعت الانس والجن، تم سارے مل جاؤ، اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملا لو، لا یاتون لمثلہ، اس کی مثال تم نہیں لا سکتے۔ تو پہلی بات ہمارے ایمان اور عقیدے کی یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ایک ایک حرف جو ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ دوسری بات ھدی للمتقین، ہدایت یہ اسے دیتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ اگر ایک عالم دین بھی ہے نا، اگر اس کا دل بھی خوف خدا سے خالی ہے تو قرآن اسے ہدایت نہیں دے گا۔ اگر علم کی وجہ سے ہدایت ہوتی تو آج لوگ اتنے فرقوں میں نہ بٹتے ہیں۔ یہ علماء کی خباثت ہے کہ وہ معلوم ہونے کے باوجود لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ جو لوگ متفرق ہوتے ہیں لا علمی کی وجہ سے نہیں، واضح دلائل آنے کے بعد یہ تفرقوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور آپ جس معاملے میں آپ تھوڑے سے شک میں مبتلا ہیں، آپ اس شخص کے پاس جا کے اکیلے میں بیٹھیں اور تھوڑی سی دوستی بنا کے اسے کہیں کہ آپ یہ کہتی ہیں یہ واقعتاً اسی طرح اللہ نے فرمایا، تو اکیلی مجلس میں کہیں گے کہ واقعتاً یہ بات نہیں ہے،
لیکن جب لوگوں کے سامنے آئیں گے تو ان کے پیٹ میں ہاتھ پڑتا ہے، پھر جھوٹ بولیں گے، اللہ کی کلام پہ جھوٹ بولیں گے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان پہ جھوٹ بولیں گے اور انہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری بات جو اہم بتائی کہ یہ کتاب ہدایت تو ہے، لیکن یہ راہ کسے دکھائے گی؟ للمتقین، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جو اپنے آپ کو اس کتاب کے حوالے کرے گا، جو فرقوں کے پیچھے نہیں، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے نہیں، اس قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے اسے نہیں کھولتا، بلکہ اس لیے کھولتا ہے کہ جو مجھے یہ حکم دے گا میں اس کے مطابق چلوں گا، پھر یہ کتاب ہدایت ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامیاب کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں، عمومی طور پہ اس بات پہ مزہ اڑایا جاتا ہے، لو جی یہ قبر کہتے ہیں نیک آدمی کے لیے کھل جاتی ہے، برے آدمی کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، قبر پہ عذاب ہوتا ہے، کبھی دیکھا تو نہیں ہے کسی نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ دکھانا چاہے تو دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے گجرانوالے میں ایک عالم دین تھے، فوت ہو گئے ہیں، حافظ محمد یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ۔ ان کا چونکہ وہ پہلے ریلوے میں ملازم تھے، تو وہ ان کا ایک دوست مرزئی تھا، وہ انہیں بڑی باتیں مرزا کے متعلق سناتا تھا۔ مرزا غلام احمد جسے وہ اپنا نبی تصور کرتے ہیں، وہ بزرگ جو ہیں ایک دن ان کے ساتھ، اس وقت وہ اس لائن پہ نہیں آئے تھے، وہ اس کے ساتھ قادیان گئے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تو تو مجھے دکھا دے یہ حق ہے، اگر یہ باطل ہے تو تو مجھے دکھا دے یہ باطل ہے، تاکہ میں اس سے بچ جاؤں۔ یہ کہتے ہیں دعا مانگ کے مرزے کی قبر پہ گئے، کہتے ہیں اللہ رب العزت نے دکھایا کہ وہاں سے، مطلب عام آدمی شاید اسے نہ نظر آتا، لیکن چونکہ وہ اللہ سے دعا مانگ کے چلے تھے، کہتے ہیں مجھے اس طرح آگ کے جو ہے چنگاڑیاں نظر آئی اس کی قبر سے نکلتے ہوئے۔ ساری زندگی وہ اللہ کے بندے ہم انہیں دیکھتے تھے چھوٹے ہوتے کہ وہ نمازوں میں ویسے بہت رویا کرتے تھے، شاید انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو یہ اللہ دکھانا چاہے تو دکھا سکتے ہیں، وگرنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو غیب میں ہیں، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، برزخ کی زندگی کیا ہے، اور اس طرح کے بے شمار معاملے اللہ رب العزت قرآن میں واضح طور پہ فرماتے ہیں وما ادراک، تم ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ معاملات کیسے ہوں گے، اور جن لوگوں کو ادراک ہوتا ہے وہ بتا نہیں سکتے۔ کہتے ہیں فرانس کے اندر، یہ کافی وقت پہلے کی بات ہے، غالباً یہ 80 یا 70 کے عشرے کی بات، کہ انہوں نے وہاں کے محققین نے ایک بات کو دیکھنے کے لیے ایک پلاننگ بنائی، کہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، یہ مذہبی لوگوں کی ان کی بات کو باطل کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے کیا سوال جواب کرتے ہیں۔ انہوں نے ساؤنڈ سسٹم، مائکرو فون سسٹم سیٹ کیا، اور اس کا جو ہے نا وہ لگا کے، یہ جو ہم کہتے ہیں انہیں ہینڈ فری یا اس وقت کچھ اور چیز ہوگی، وہ لگا کے ایک بندہ ایک چیئر پہ بٹھا دیا کہ تم جو سنو گے ہمیں بتانا۔ کہتے ہیں کچھ گھنٹوں کے بعد وہ آئے دوسرے لوگ، کہ ہم جا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے قبر میں سے کیا سنا ہے؟
جب جا کے اسے ہلایا تو وہ بھی مرا پڑا تھا۔ یعنی مالک جو بات نہیں دکھلانا چاہتے، اس راز کو کوئی بھی کھولنا چاہے تو کھول نہیں سکتا۔ اس لیے اہل ایمان کو سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ جو ایسی باتیں ہیں جو غیب میں ہیں، تمہارا اس پہ ایمان لانا اسی طرح ہے جس طرح میں آپ کو دیکھ کے مجھے معلوم ہے کہ آپ تشریف فرمائے، اور میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے علم میں یقین ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے یقین کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ چیزیں جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، جو اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے یا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ الذین یؤمنون، یہ پہلی نشانیاں ہیں، پہلی نشانی ہے ان لوگوں کی جو فلاح پائیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی یہ، دوسری ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی بلوغت سے لے کر اپنی موت تک نماز کو کبھی ترک نہ کرے، کیونکہ واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا ہے۔ تو انسان بالغ ہونے پہ اس کی لکھنا شروع ہو جاتا ہے، بالغ ہونے سے لے کر حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے اس کی زندگی سے نماز نہیں جانی چاہیے۔ اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ اور تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ اور چوتھا فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اب جتنے بھی انبیاء کی امتیں ہیں، یعنی یہودی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ان پہ نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، اسی طرح عیسائی ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول اور نبی نہیں مانتے، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم، زبر الاولین، جتنے صحیفے اللہ نے نازل کیے ہیں تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے متعلق بغض نہیں ہونا چاہیے، ان پہ ایمان ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے نبی قابل تعظیم ہے اس طرح دوسرے بھی سارے انبیاء اور رسل قابل تعظیم ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہ بات، ایمان لاؤ بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا یعنی قرآن پہ، وما انزل من قبلک، اسی طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے تورات، انجیل، زبور اور دوسرے صحیفوں پر۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں عمل کا حکم نہیں دیا کیونکہ ان کی قوموں نے انہیں بدل دیا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات آ جائیں، پہلی کیا؟ غیب پہ ایمان رکھنا، دوسری نماز ادا کرنا، تیسری جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، تیسری ایمان لانا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے، اور اس پہ ایمان لانا جو پہلی کتابیں ہیں، اور آخرت پہ یقین رکھنا۔ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر